اچھا جی، ہم اکثر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ آج کل کا جو نوجوان ہے جی جس نے آگے چل کے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، جی ہاں جی وہ ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے نا جی صرف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر گھس چکا ہے، ہاں جی بالکل اور صحت بچوں کی جو ہے وہ ایک بڑا اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ بالکل میں یہ اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کالجوں میں، اسکولوں میں بے شمار کھیلیں ہوتی تھیں اور ساری کھیلیں ہوتی تھیں۔ جی مطلب میں اپنی بات کروں اگر تو ہم ملت ہائی اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں، وہاں سے میٹرک کیا، گجرانوالہ میں تھا۔ آپ بھی جس اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں علی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر تعلیمی ادارے کے اندر گیمز بڑی اہم ہوتی تھی، ہاں جی کھیلوں کا بڑا اہم پارٹ ہوتا تھا۔ مطلب ہمارے اسکول کے اندر کبڈی کی ٹیم ہوتی تھی، پھر کرکٹ کی ٹیم ہوتی تھی، فٹ بال کی ٹیم ہوتی تھی، اور کالجوں میں، اسکولوں میں ہر چیز، ہر گیم، باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ، یا پنجاب یونیورسٹی میں ہر چیز، یا تو اب بھی ہوتی ہوگی، جی جی مگر بے شمار جو ادارے ہیں نا جی سرکاری، جی وہاں پہ اب کچھ نہیں ہوتا، ایسے کچھ نہیں ہوتا، کوئی گیم شیم یہ وہ ہے ہی نہیں سرے سے ہی۔ اور بچے جو ہیں وہ موبائل پکڑ کے، لیپ ٹاپ پکڑ کے، ٹیبس پکڑ کے تو بیٹھے ہوئے ہیں، کمروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ ہاں جی یہ بات میرے اس لیے ذہن میں آئی ہے کہ یہ جو پنجاب کالجز کی چین ہے ہمارے ادارے کی ہی، ٹیلی ویژن جن کا ہے میاں عمر محمود صاحب کا، جی ان کی جو تعلیمی اداروں کی چین ہے نا جی پنجاب کالجز، اس میں ابھی تک گیمیں چلتی ہیں۔ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، جی پنجاب کالج جو وزیر آباد کا ہے، وہاں پہ باڈی بلڈنگ کے مقابلے ہو رہے ہیں، اچھا اور ایک بچہ وہاں پہ جو ہے وہ اول آیا ہوا، وہ اپنے مسلز دکھا رہا ہے، فرحان اس بچے کا نام، بڑا پیارا مجھے لگا۔ میں نے کہا یار دیکھو، اتنے وہ پروفیشنل باڈی بلڈر نہیں نظر آ رہے تھے، صاحب پتہ چل رہا تھا کہ سٹوڈنٹس ہیں، ہاں جی مگر ایک ان میں جذبہ تو پیدا کر رہے ہیں نا تعلیمی ادارے، یہ بات پنجاب کالجز جو ہیں یہ ان میں جذبہ تو پیدا کر رہے ہاں ہیں جی بالکل کہ بھائی یہ گیمز کے ساتھ، کھیلوں کے ساتھ، یہ جو صحت مند ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ جڑ کے رہو۔ جی ہاں وہ بچے باڈی بلڈنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے مسلز دکھا رہے ہیں، مجھے بڑا ہی پیارا لگا کہ انہوں نے اگر اناؤنس کیا ہوگا کالج میں کہ انتظامیہ نے کہ بھائی باڈی بلڈنگ کا مقابلہ ہے، تو بچوں نے چلو کچھ دیر تو وہ ایکسرسائز کی ہوگی، کسرت کی ہوگی کہ بھائی ہم نے حصہ لینا ہے، حصہ لینا ہاں جی تو ان کو ایک شوق تو پیدا ہوا ہوگا نا دل میں۔ بالکل اس میں کچھ بچے چھوڑ جائیں گے، کچھ آگے چل کے بھی تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی وہ ایکسرسائز کرتے رہیں گے۔ کنٹینیو رکھیں گے ہاں جی تو یہ تعلیمی اداروں کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں نہیں اس طرف توجہ دے رہے۔ ریس ہوتی تھی، ریس تو لازمی ہوتی تھی اسکولوں میں، سارے دوڑیں لگتی تھی، یہ وہ اب ہوتا ہے چند اسکولوں کالجوں میں دیکھا ہے، مگر یہ جو ہے نا جی کالجز، جی ہائی اسکول جی جی یا یونیورسٹیز، جی جی اس میں غوری صاحب بڑی ہائی لیول کی گیم ہوتی تھی، یہاں سے لڑکے بڑے بڑے چیمپئن نکلتے تھے، جی ہاں جی ہاں۔ بہت بہت کمال۔ والی بال بھی ہوتا تھا، ہاں 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 جی جی، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، والی بال، کبڈی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ملت اسکول کی جو کبڈی ٹیم تھی وہ گجرانوالہ میں، اور سارے اسکولوں کی، گورنمنٹ اسکول تھا ایک ادھر بھی کبڈی ٹیم ان کی بھی بہت اچھی تھی، محبوب عالم اسکول تھا ایک، ان کی ٹیم کبڈی کی بہت اچھی تھی، پھر وہ عطا محمد اسکول تھا ایک، ابھی بھی ہیں یہ اسکول، ان کی کبڈی ٹیم کمال تھی، اور ایسے ایسے مقابلے ہوتے تھے، مجھے آج تک وہ لڑکے یاد ہیں۔ اچھا ایک تارک چودھری ہوتے تھے، ان کی بیچاروں کی ڈیتھ ہو گئی تھی کالج میں ہی، پتہ نہیں بلڈ پریشر ہائی ہوا یا کیا ہوا، تو وہ گر کے ویسے بالکل صحیح کھڑے گر کے فوت ہو گئے۔ وہ ذوالفقار باگڑی ایک ہوتے تھے، بعد میں کوئی سرکاری افسر لگ گئے تھے، وہ کمال کبڈر تھے، کمال کبڈر، کیا بات ہے۔ تو یہ لوگ جب کبڈی کھیلتے تھے، بلکہ ایک مجھے یاد ہے کہ ایک ٹیچر ہوتے تھے، پتہ نہیں ان کا نام یاسر صاحب تھا یا آسم صاحب تھا، چونکہ وہ چلے گئے تھے، فوج میں چلے گئے تھے، وہ بڑی کمال کبڈی کھیلتے تھے، ہو بالکل ینگ سے وہ تھے، چھیٹکے سے، پتلے سے جسم کے، بہت اچھی کبڈی کھیلتے تھے۔ اب وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہ باہر بھی آپ دیکھیں نا جی، محلوں میں
اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اسے ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ کوئی تو اس پہ کو عمل کرے. کسی کے تو کان میں جوں رہیں گے کہ بھائی یہ واقعی اہم کام ہے. بچوں کی صحت کا خیال رکھنا سب سے اہم کام ضروری ہے. عزیزی صاحب یہ شہر تو شہر, ہمارا گاؤں اس وقت بڑا بیکورڈ ہوتا تھا. وانڈو ہائی اسکول میں پڑھا ہوں تو اب کون سا وانڈو میں انگریز پھرتے ہیں اس وقت بڑا بیکورڈ ہو. اب سڑکیں بن گئی ہیں. یس جی موٹر وے لگ گیا جی وانڈو کو, بڑی بات ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول, وہاں پہ ہاکی, کرکٹ, بیڈمنٹن, والی بال, کبڈی, یہ ساری گیمیں اسکول میں ہوا کرتی تھی. ہاں جی, ہر چیز وہ بچے چونکہ اب چمبڑ گئے ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو, تو یہ ان کو کچھ کرنا پڑے گا. ہاں جی, گراؤنڈ بات کرنے پڑیں گے جی. یہ گورنمنٹ ٹیچرز کو زور لگانا پڑے گا, ٹیچرز کو کوئی گول دکھانے پڑیں گے جس کو اچیو کرنے کے لیے بچے اس کام میں آئیں, باہر نکلیں, گراؤنڈ میں آئیں, اپنی صحت بنائیں. بالکل, کیونکہ صحت مند بچے ہی اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. بچے کے بیچارے کی اللہ نہ کرے صحت ہی نہیں ٹھیک تو اس نے پڑھنا کیا. نہیں جی, یہ جگرے کا بھی کام ہوتا ہے. ویکھو نا گوگا جی دا جسم کبڈراں والا تے کھیڈ دے مٹھو گول گرم. یار وہ تمہاری صحت کے لیے ایشو اٹھا رہے ہیں اور تم آگے سے مجھے جگتیں کر رہے ہو. ہم تو ہر دوسرے شو میں یہ سر کھپا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نوجوان نسل کو منشیات سے, انٹرنیٹ سے, یہ جو بیٹھ کے کھیلنے والی گیمیں شیمیں ہیں, یہ سموکنگ جیسی فضول سرگرمیوں سے بچانے کے لیے جی وہ خدا کے واسطے صحت مند سرگرمیوں کی طرف لے کر آئیں تاکہ بچے کو اچھا کام کریں, بالکل تو ان کے لیے بھی بہتر ہو اور معاشرے کے لیے بھی بہترین ہو. صحیح بات ہے. آپ یقین مانیں علی صاحب کہ جب ہمارے اسکول دور میں اسکولوں کے اندر کبڈی کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے تو باخدا جس طرح آج کل پی ایس ایل کے درمیان گہما گہمی ہوتی ہے اور انٹریسٹ ہوتا ہے نا, اس سے ڈبل ہوتا تھا. ہاں, جو کبڈی کھیلتے تھے وہ تو کر ہی رہے ہوتے تھے محنت, سارا اسکول بڑا خوش ہوتا تھا اور انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ کب ہمارے اسکول کا کبڈی کا میچ ہونا ہے, اور سب پورا اسکول گراؤنڈ میں پہنچا ہوتا تھا. بالکل, اتنی گیمیں ہوتی تھی کہ ہر گیم میں بچے انٹریسٹ لیتے تھے, کبڈی, ہاکی. اچھا رساکشی, وہ اب نظر ہی نہیں آتی. ہاں جی, رساکشی میں تمہارا دوست گوگا کام آ سکتا ہے. ہاں جی, سب تو جڑا تگڑا تے پھیلے یا بندہ ہوندا سی نا جی, ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਸਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਿੱਚੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ. बड़े मजेदार गेमें होती थी. हाँ जी, दौड़े शौड़े जैसे बता रहे हैं गौरी साहब भी, ये बड़ी कमाल होती थी. अच्छा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बच्चा सारा साल मेहनत करता था वाह, कि मैंने इस गेम में हिस्सा लेना है, Participate. जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट होता था वो बाकायदा सारा साल मेहनत करते थे कि भाई अब टूर्नामेंट आएंगे या मुकाबले आएंगे स्कूलों के तो मैंने कप जीत के लाना है. सही. इसी तरह फिर और बहुत सी चीजें यार, बैतबाजी, शेरो शायरी, मुशायरा होता था, टेबलो और तकरीरी मुकाबले, हाँ जी, हाँ जी, बहुत कुछ होता था स्कूलों में जो अब खत्म होता जा रहा है. चूंकि एक वो बज़्म अदब का पीरियड होता था, बिल्कुल वो सही. बज़्म अदब के पीरियड में इस तरह की एक्टिविटीज कराई जाती थी. हाँ जी, हाँ जी, वो सारा वो बज़्म अदब का पीरियड भी खत्म हो गया खत्म तो हो एक्टिविटीज भी खत्म हो गई. हाँ जी, अच्छा, गेमें तो खत्म हुई जो हुई, जी, खेलों के मैदान नहीं रहे, ग्राउंडें खत्म होती जा रही हैं. हाँ जी, हमने कुछ दिन पहले भी अपने शो में जिक्र किया था, गुजरांवाला की एक पीपल्स कॉलोनी की ग्राउंड है, जी 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 जी, उसमें से दरख्त वरख्त ये वो, अब उसमें दुकानें बन रही हैं. लो, ओ यार खुदा के वास्ते, पैसा ही सब कुछ नहीं है, नहीं है. सेहत सबसे पहली चीज है. इन ग्राउंडों को बचाओ. देखो ना वो कमिश्नर साहब या डीसी साहब जो भी हैं उधर इसके जिम्मेदार, जी जी, उनको चाहिए कि भाई फौरन नोटिस लें. नोटिस. अब ग्राउंड में दुकानें किस लिए बना रहे हैं? हाँ जी, बेशक अब कॉर्नर पे बना रहे हैं, क्यों? ग्राउंड तो सामने खुली नजर आनी चाहिए बिल्कुल, और बच्चे उसमें घुसे हैं, वहां पे जाके खेलें. अपना सेहतमंद अपनी एक्टिविटीज पूरी करें. बिल्कुल.